السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید. سورۃ محمد ہم مکمل کر چکے ہیں. سورۃ فتح ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے. چلیے اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا، بے شک ہم نے فتح دی، لَکَ آپ کو فتح مبینہ کھلی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی. آپ کو بیت اللہ کے طواف کا خواب میں آنا. جنگ احزاب کے واقعے کے بعد قریش کے مسلمانوں پر بالادستی کا تصور ختم ہو چکا تھا. تاہم ابھی تک بیت اللہ پر قریش کا ہی قبضہ تھا. مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے ان میں سے کسی نے حج اور عمرہ یا طواف کعبہ نہیں کیا تھا، جس کے لیے ان کے دل ترستے رہتے تھے. ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ بہت سے مسلمانوں کی میت میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے. 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ کو روانگی. لہذا آپ نے عمرے کا اعلان فرمایا. چونکہ اس سفر سے جنگی مقاصد یا غنائم کا کوئی تعلق نہیں تھا، لہذا آپ کی میت صرف ان صحابہ کرام نے ہی اختیار کی جو محض رضائے الہی کے لیے عمرے کی نیت رکھتے تھے. جو صحابہ آپ کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئے ان کی تعداد 1400 کے لگ بھگ تھی. کافروں کا روکنا اور آمادہ جنگ ہونا. اہل مکہ کو پہلے ہی آپ کی آمد کی خبر ہو چکی تھی. ان کی انتہائی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ اس میں وہ اپنی توہین سمجھتے تھے، اور دستور کے مطابق اہل مکہ کسی بھی طواف اور عمرہ کرنے والے کو نہیں روک سکتے تھے. پھر یہ مہینہ بھی ذی القعدہ کا تھا جس میں اہل عرب کے دستور کے مطابق لڑائی بھی بنا تھی. ان دونوں باتوں کے باوجود قریش مکہ مسلمانوں کا مکہ میں داخلہ روکنے کے لیے لڑائی پر آمادہ ہو گئے. چنانچہ خالد بن ولید ایک فوجی دستہ لے کر مقابلے کے لیے نکل آئے. حدیبیہ کے موقع پر فروکشی. آپ کو جب یہ صورتحال معلوم ہوئی تو آپ سیدھی راہ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے مکہ کے زیر لاگے حدیبیہ میں فروکش ہوئے. آپ نے اہل مکہ کو بہتر سمجھایا کہ ہم لڑنے کی غرض سے نہیں آئے، فقط عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور قربانی کی جانور بھی دکھائے. لیکن مسلمانوں کا مکہ میں داخل ہونا بھی گوارا نہ تھا. لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو واپس چلے جانے پر ہی اصرار کیا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے افواہ اور بیعت رضوان. اسی دوران فریقین کی طرف سے کئی سفارتیں بھی آئیں اور گئیں. مسلمانوں کی طرف سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا گیا تو انہیں وہی روک لیا گیا. افواہ یہ مشہور ہو گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے. چنانچہ قصاص عثمان کے سلسلے میں آپ نے کیکر کے درخت کے نیچے صحابہ سے خون پر بیعت لی، جو بیعت الرضوان کے نام سے مشہور ہوئی. سیدنا عثمان کی بیعت. سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اہل مکہ کے لیے سیدنا عثمان سے زیادہ کوئی قابل احترام ہوتا تو آپ سفارت کے لیے اسے بھیجتے. یہ بیعت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی میں ہوئی. لہٰذا آپ نے یوں کیا کہ اپنا دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس کو بائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی. سفارتوں کے تبادلے اور صلح حدیبیہ. 2-3 دفعہ سفارتوں کے تبادلے کے بعد بالآخر صلح کی شرائط پر سمجھوتہ ہو گیا. یہ شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے توہین آمیز تھیں اور بیعت الرضوان کے بعد بالخصوص ایسی شرائط پر رضامند بھی نہیں ہو سکتے تھے. اس کے باوجود صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو منظور فرما لیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا. صلح کی شرائط یہ تھیں: آئندہ 10 سال تک مسلمان اور قریش ایک دوسرے پر چڑھائی نہ کریں گے اور صلح و آتشی رہیں گے. نمبر 2، قبائل کو عام اجازت ہے کہ وہ جس فریق کے حلیف بننا چاہیں بن سکتے ہیں. نمبر 3، اگر مکہ سے کوئی مسلمان اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ پہنچ جائے تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ آ جائے تو واپس نہ کیا جائے گا. نمبر 4، مسلمان اس دفعہ عمرے کیے بغیر واپس چلے جائیں گے. آئندہ سال وہ تلوار نیام میں کیے میں آئیں گے. 3 دن تک ان کے لیے شہر خالی کر دیا جائے گا اور انہیں مکہ میں رہنے اور عمرہ کرنے کی اجازت دے دی جائے گی. نمبر 6، شاید قبول کرنے کی وجوہ. مسلمانوں کو جب یہ سنائی گئی تو وہ خود حیران ہوئے کہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ ایسی توہین آمیز صلح فتح مبین کیسے ہو سکتی ہے. یہ بحث بڑی تفصیل طلب ہے جس کا یہاں موقع نہیں. ہم یہاں ایسی وجوہ بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ ان کی بنا پر آپ نے ایسی شرائط کو مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر بلکہ ان کی مرضی کے علی الرغم منظور فرما لیا. البتہ یہ بات محلوظ رکھنا چاہیے کہ یہ سب وہی الہی اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق ہوا تھا. وہ وجوہ یہ ہیں: نمبر 1،
جب سے آپ مدینہ گئے تھے آپ کے دشمنوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا اور مسلسل 6 سال سے ہنگامی حالات میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان دشمنوں میں سب سے بڑے دشمن یہی قریش تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ ان کی طرف سے اتنا نصیب ہو تاکہ دوسرے دشمنوں سے بطریق احسن نپٹا جا سکے۔ چنانچہ آپ نے یہاں سے واپسی پر سب سے پہلے بنو نذیر کی سرکوبی کی اور خیبر فتح ہوا۔ نمبر 2، انہی ہنگامی حالات کی وجہ سے آپ کے بہت سے تبلیغی پروگرام مؤخر ہوتے جا رہے تھے۔ چنانچہ اصلاح کے بعد آپ نے آس پاس کے بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط ارسال فرمائے۔ نمبر 3، اس صلح نے تمام عرب پر یہ بات ثابت کر دی کہ مسلمان فی الحقیقت امن پسند قوم ہے جو جنگ سے حتی الامکان گریز کرتی ہے اور مقابلے کی قدرت رکھنے کے باوجود صلح و آتشی کو ترجیح دیتی ہے۔ اس تاثر کے نتیجے میں اس صلح کے بعد بعض بڑے بڑے سردار خود اسلام لے آئے، مثلا خالد بن ولید، سیف اللہ اور عمرو بن عاص، فاتح مصر وغیرہ۔ جنگ کی صورت میں نمبر 4، جنگ کی صورت میں مکہ میں موجود مسلمانوں کی تباہی یقینی تھی۔ قرآن کریم نے ایک ایسی وجہ بیان فرمائی جس کا مسلمانوں کو خیال تک نہ آیا، جانوروں کی قربانی۔ اس معاہدے کی صلح کی تحریر کے بعد آپ نے صحابہ کو اپنی قربانیاں ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن صحابہ کو اس توہین آمیز صلح کا کچھ ایسا غم لاحق ہو گیا کہ آپ کے اس حکم پر کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھا، شاید وہ اسی انتظار میں ہوں کہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی اور حکم آ جائے۔ اس سفر میں سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھیں۔ آپ نے ان سے جب یہ صورتحال بیان کی تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی قربانی ذبح کریں، پھر صحابہ اپنی قربانیاں خود ذبح کریں گے۔ چنانچہ آپ نے اپنی قربانی ذبح کی۔ اس سفر میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھیں۔ آپ نے ان سے جب یہ صورتحال بیان کی تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اب اپنی قربانی ذبح کریں، پھر صحابہ کرام اپنی قربانیاں خود بخود ذبح کر دیں گے۔ چنانچہ آپ نے اپنی قربانی ذبح کی، بال منڈائے، تو صحابہ کرام نے آپ کے اتباع میں قربانیاں کی، بال منڈائے اور احرام کھول کر واپس مدینہ آ گئے۔ بخاری شریف۔ عمرہ قضا، پھر اگلے سال انہیں مسلمانوں نے عمرہ قضا ادا کیا۔ اب ہم چند احادیث درج کرتے ہیں جس سے سورت کا شان نزول اور صحابہ کرام بالخصوص سیدنا عمر کے اضطراب کا منظر سامنے آتا ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ شرائط صلح پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے قراری۔ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ایک سفر حدیبیہ میں تھے اور سیدنا عمر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ رات کا وقت تھا۔ سیدنا عمر نے آپ سے کچھ پوچھا تو آپ نے جواب نہ دیا۔ سیدنا عمر نے پھر پوچھا تو بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جب تیسری بار پوچھا تب بھی آپ نے جواب نہ دیا۔ آخر سیدنا عمر اپنے تھی کہنے لگے، تیری ماں تجھ پر ہے، تو نے 3 بار عاجزی کے ساتھ رسول اللہ سے پوچھا لیکن آپ نے ایک بار بھی جواب نہ دیا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں، پھر میں نے اپنی اونٹ کو ایڑ لگائی اور لوگوں سے آگے نکل گیا۔ مجھے خطرہ تھا کہ اب میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو مجھے ہی بلا رہا تھا۔ میں ڈر گیا کہ شاید میرے بارے میں قرآن اترا ہے۔ پھر میں آپ کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، آج رات مجھ پر ایک صورت اتری ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے۔ پھر آپ نے یہ صورت پڑھی۔ سیدنا سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ نے مشرکین مکہ سے صلح کی۔ اگر ہم لڑنا مناسب سمجھتے تو لڑ سکتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں؟ کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ سیدنا عمر کہنے لگے، تو پھر ہم اپنے دین کو کیوں ذلیل کریں اور ایسے ہی مدینے کو چلے جائیں جب تک کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ آپ نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، رسول میں ہوں تم نہیں، اللہ مجھے کبھی ضائع نہ کرے گا۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں لوٹ گئے مگر قرار نہ آیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، اللہ کے رسول وہ ہیں، تم نہیں، اور اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت سورۃ فتح نازل ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن مخفلس کہتے ہیں کہ جس مکہ فتح ہوا اس وقت اب یہ سورت دہرا کر خوشحالی سے پڑھ رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کی توہین آمیز شرائط سے خیر کے پہلو کیسے پیدا ہوئے اور ابو جندل کی حالت زار اور فریاد۔ صلح حدیبیہ کی انہی توہین آمیز شرائط سے اللہ تعالیٰ نے خیر کے بہت سے پہلو پیدا کر دیے۔ مکہ میں رکھے جانے والے مسلمانوں نے
جب مکہ میں تبلیغ شروع کر دی اور بعض لوگ اسلام بھی لے آئے تو یہی بات قریش مکہ کے لیے سہانے رو بن گئی، اور مسلمانوں کے ہاں مدینہ سے واپس کیے جانے والے مسلمانوں نے تجارتی شاہراہ پر اپنی الگ بستی وسا کر قریش کے تجارتی قافلوں کا ناک میں دم کر دیا۔ ان میں ایک ابو جندل تھے۔ قریش مکہ کے تیسرے اور آخری سفیر سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے اور مسلمان ہو چکے تھے۔ جب شرائط صلح طے پا رہی تھیں لیکن ہنوز ضبط تحریر میں نہ آئی تھیں، اس وقت یہ اہل مکہ کی قائد سے بھاگ کر حدیبیہ میں مسلمانوں کے پاس پہنچ کے اور انہیں اپنے زخم دکھا کے التجا کی کہ اب انہیں کفار کے حوالے نہ کیا جائے۔ مسلمان ابو جندل کو پناہ دینے کے حق میں تھے کیونکہ شرائط تاحال ضبط تحریر میں نہ آئی تھی، مگر ابو جندل کا باپ سہیل اس بات پر اڑ گیا کہ ابو جندل کو واپس نہ کیا گیا تو صلح نہیں ہو سکتی۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو صبر کی تلقین فرمائی اور اسے واپس کر دیا۔ اس طرح سیدنا ابو بصیر اسلام لا کر مدینہ پہنچے تو کفار نے 2 آدمی مدینہ بھیجے کہ وہ انہیں واپس مکہ لائے۔ آپ نے ابو بصیر کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ ابو بصیر نے راہ میں موقع پر ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا فرار ہو کے مدینہ آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا سنایا۔ اتنے میں پیچھے ابو بصیر بھی مدینے میں آپ کے پاس پہنچ گیا اور اس کے یا رسول اللہ، آپ نے مجھے ان کے ہمراہ بیچ کر اپنا ذمہ پورا کر دیا، اب تو اللہ نے مجھے ان سے نجات دی۔ رسول اللہ نے فرمایا جنگ کی آگ نہ بھڑکاؤ۔ سیدنا ابو بصیر کو جب معلوم ہوا کہ آپ انہیں مدینہ نہیں رہنے دیں گے تو وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے پر آ کر مقیم ہو گئے۔ بعد ازاں ابو جندل بھی یہاں پہنچ گئے اور دوسرے 9 مسلم بھی مدینے کے بجائے ادھر کا رخ کرنے لگے۔ ان لوگوں نے قریش کو اس قدر تنگ کیا کہ انہوں نے مجبور ہو کر اس شرط کو کل عدم کر دیا اور اجازت دے دی کہ جو شخص مسلمان ہو کر مدینہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ابو بصیر کو ان کاموں سے منع کریں اور جو شخص مسلمان ہو کر مدینہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ابو بصیر کو لوٹ مار کرنے سے منع فرما دیا۔ آیت نمبر 2، لیغفر اللہ، تاکہ بخش دے لک اللہ، آپ کے لیے اللہ، ما تقدم، جو پہلے گزرے من سے ذنبی کا آپ کے ذنب الزام، وما تأخر، اور جو پیچھے ہوئے، ویتم، اور وہ مکمل کر دے نعمتہ، اپنی نعمت علیہ کا پر، ویہدیہ کا، اور آپ کی رہنمائی کرے صراط مستقیم، صراط مستقیم پر، تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سیدھی راہ پر چلائے۔ ضمون ہر اس فعل کو کہتے ہیں جس کا انجام برا ہو، مفردات القرآن، اور بمعنی ہر وہ کام جس کے نتیجے میں مذمت ہو۔ فقہ لغتہ، اور اس لفظ کا اطلاق اس قدر عام ہے کہ چھوٹی چھوٹی لغزشوں سے لے کر بڑے بڑے گناہوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ ناحق قتل کرنا ہے۔ سب سے بڑا گناہ قتل ناحق ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے۔ بڑے بڑے گناہوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ قتل ناحق ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں اور میرے اوپر ان کا ایک گناہ خون ناحق ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار ہی نہ ڈالیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ان منافقوں کو کیوں جہاد سے رخصت کی اجازت دی۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ معافی کسی گناہ یا غلطی کے کام پر ہی ہوتی ہے، اور اس آیت میں ذنب سے مراد تدبیری امور میں بعض اجتہادی غلطیاں ہیں جو بشریت کا خاصہ ہیں، اور اگلے پچھلے گناہ معاف کر دینے کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ آپ دیدہ دانستہ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس آیت کی آپ کو جو خوشی ہوئی اور اس کا جو تاثر قبول کیا وہ معذر حدیث میں ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلح حدیبیہ سے مدینہ واپس جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھ پر ایک آیت یغفر اللہ کا ایسی اتری ہے جو مجھے زمین کی ساری دولت سے پیاری ہے۔ صبح کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تو وضاحت فرما دی،
مگر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ دیبہ کے بعد آپ کی عبادت میں اضافہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کوئی حکم دیتے تو ایسے کاموں کا دیتے جنہیں وہ بآسانی کر سکتے۔ صحابہ عرض کرتے ہم آپ جیسے نہیں ہیں، آپ کے تو اللہ نے اگلے سب پیچھے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور اس بات کا غصے میں آ جاتے اور غصے کے آثار آپ کے چہرے پر نمودار ہو جاتے اور فرماتے سن لو تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اسے جاننے والا میں ہوں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ رات کو تہجد کی نماز میں اتنا زیادہ قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں تڑخ جاتے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو اللہ نے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر جب آپ کا جسم آخری عمر میں فربا ہو گیا تو آپ یہ نماز بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو کر کچھ قرات فرماتے، پھر رکوع کرتے۔ وَيَنْصُرَكَ اور آپ کو نصرت دے، اللہ نصرت عزیزہ زبردست، اور آپ کو زبردست نصرت عطا کرے۔ سورہ حدیبیہ میں اللہ کے 4 احسانات۔ اس فتح مبین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 چیزیں عطا فرمائیں۔ نمبر 1 سابقہ کو آئندہ لغزشوں کی معافی۔ نمبر 2 تمام نعمت سے مراد یہ ہے کہ آئندہ مسلمانوں پر ہنگامی فضا مسلط نہ رہ سکے گی، وہ اپنی جگہ ہر طرح کے خوف اور بیرونی مداخلت سے محفوظ و مامون رہ کر پوری طرح اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی قوانین و احکام کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کریں گے، اور علیہ کلمات اللہ کا فریضہ بجا لا سکیں گے۔ نمبر 3 اس مقام پر آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کا مطلب آپ کو فتح و کامرانی کی راہ دکھانا ہے، یعنی اس فتح مبین کے نتیجے میں اللہ نے آپ کے لیے وہ راہ ہموار کر دی جس سے تمام اسلام میں دشمن طاقتیں مغلوب ہوتی جائیں، اور نصر عزیزہ سے مراد ایسی مدد ہے جو بظاہر دشمن کو اپنی فتح نظر آ رہی ہو، مگر حقیقت میں وہ اس کی جڑ کاٹ دینے والی اور مغلوب کرنے والی ہے۔ حدیبہ میں پانی کی قلت اور آپ کے معجزات۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کچھ اور بھی احسان فرمائے۔ اسلامی لشکر میں یہاں 20 دن سے بھی زیادہ قیام پذیر رہا، اور اس دوران پانی کی شدید قلت واقع ہو گئی، چنانچہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ سخت پیاسے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھاگل تھی، آپ نے اس میں سے وضو کیا۔ لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں پوچھا کیا ماجرا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس نہ وضو کے لیے پانی ہے اور نہ پینے کے لیے، بس یہی پانی ہے جو آپ کی چھاگل میں ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنا ہاتھ اس چھاگل میں رکھ دیا، آپ کی انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح بہنے لگا، چنانچہ ہم سب لوگوں نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ سالم راوی نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس دن تم کتنے آدمی تھے؟ جابر نے کہا کہ اگر لاکھ بھی ہوتے تو بھی وہ پانی ہماری کفایت کر دیتا، ہم تو صرف 1500 آدمی تھے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا واقعہ سیدنا برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1400 یا زیادہ آدمی تھے، ایک کنویں پر اترے اور اس کا سارا پانی کھینچ ڈالا، پھر آپ کے پاس آ کر عرض کیا کہ پانی نہیں رہا، اب کیا کریں؟ آپ کنویں پر تشریف لا کر اس کی منڈیر پر بیٹھے اور فرمایا اس کے پانی کا ایک ڈول لاؤ۔ آپ نے اپنا لب اس میں ڈال دیا اور اللہ سے دعا کی، پھر فرمایا ساتھ بھر اس سے پانی نہ نکالنا۔ اس کے بعد اس کنویں کے پانی سے آدمیوں نے اپنے آپ کو اور سب جانوروں کو سیراب کر لیا، پھر وہاں سے چل کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ خوارج کو سیاروں سے منسوب کرنے والا کافر۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت سے بارش ہو گئی اور مسلمانوں نے پانی بھی ذخیرہ کر لیا، چنانچہ زید بن خالد جہنی کہتے ہیں رسول اللہ نے حدیبیہ میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور رات کو بارش ہو چکی تھی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم جانتے ہو کہ تمہارا پروردگار اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج صبح میرے کچھ بندے مومن ہوئے اور کچھ کافر، جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی، اس کی رحمت سے ہوئی، وہ میرا مومن ہے، اور ستاروں کا منکر، اور جس نے کہا کہ بارش فلاں ستارے کے فلاں نشتر میں داخل ہونے سے ہوئی، اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں کا مومن ہے۔ اللہ پاک اپنا رحم فرمائے۔ یعنی کہ ویدر پریڈکشن بھی نہیں کرنی چاہیے اس پوائنٹ آف ویو سے، تو کہ یہ بارش، یہ ہوائیں، سب چیزوں کا چلنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ وہ اللہ وہی ہے جو جس نے انزلہ اتاری سکینہ فی قلوب دلوں میں المومنین، مومنوں کے لیے یزدادو تاکہ وہ بڑھائے ایمان معاذ ساتھ ایمان ہی من کے ایمان کے، وللہ اور اللہ کے لیے جنود لشکر سماوات یا آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وکان اللہ اور اللہ ہے علیما حکیمہ جاننے والا حکمت والا۔
وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید اطمینان کا اضافہ کر لیں۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید اطمینان کا اضافہ کر لیں، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے فضل، اللہ سب کچھ اللہ ہی کے فضل ہیں، اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید اطمینان کا اضافہ کر لیں، اور آسمان اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے جذبات کی دو انتہائیں۔ حدیبیہ کے مقام پر مسلمان میں دو متضاد کیفیتیں پیدا ہوئیں اور دونوں ہی اپنی انتہا کو پہنچ گئی، دونوں ہی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نتیجہ تھی۔ پہلے خون پر بیعت لی گئی جس سے مسلمانوں میں جنگ کے لیے اس قدر اشتعال پیدا ہو گیا کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمان دراصل صلح کے حق میں ہی نتائج آ جائے گا نہایت توہین آمیز شرائط پر صلح کے لیے آمادہ ہوں۔ ان باتوں پر سیدنا ابو جندل کا واقعہ مزید اشتعال دلانے والا تھا جس سے سب مسلمانوں کے دل باہر آئے، اور اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ چاہتے تھے کہ اس وقت کافروں کی ٹکا بوٹی کر دیں، اور اس وقت تک انہیں یہ قدرت بھی حاصل تھی، مگر جب انہیں اللہ اور اس کے رسول نے ٹھنڈا کیا تو یکدم ان کے جذبات ٹھنڈے ہو گئے۔ ہر مسلمان جب دوسرے سے یہ پوچھتا تھا آج ایسی توہین آمیز شرائط پر صلح کیوں کی جا رہی ہے، تو ہر ایک یہی جواب دیتا اللہ اور رسول اللہ علم۔ سیدنا عمر کی طبیعت کفار کے حق میں سب سے زیادہ جوشیلی تھی، انہوں نے کچھ اس طرح کا مظاہرہ ضرور کیا جیسے کہ مذکورہ دو حدیث سے واضح ہے، مگر وہ کبھی نافرمانی کی حد کو نہ پہنچے، اور سیدنا عمر کو اس بات کا عمر بھر افسوس بھی رہا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سکون نازل کیا گیا، وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ جو سکون نازل کیا گیا وہ اللہ کی طرف سے تھا، ورنہ ممکن تھا کہ حالات کچھ اور رخ اختیار کر لیتے، اگر کافروں کو کچھ اللہ ہی مقصود ہوتا تو اللہ کے پاس مدد کے اور بھی کئی طریقے ہیں اور اسباب بھی موجود ہیں۔ البتہ ان دونوں انتہاؤں میں مسلمانوں کی آزمائش ہو گئی کہ وہ کس حد تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع رہتے ہیں۔ پھر جب وہ اس آزمائش میں پورے اترے تو یہی بات ان کے ایمان میں مزید اضافے کا سبب بن گئی، اور اللہ نے اپنے رسول پر بھی احسان فرمایا اور مسلمانوں پر بھی۔ لیدخلا، تاکہ وہ داخل کرے المومنین، مومن مردوں کو، والمومنات، اور مومن عورتوں کو، جنات، جنت میں تجری جاری ہیں من تحتی الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، ویکفر، اور دور کر دے گا عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، مکان ذالک، اور یہ ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، فوزاً، کامیابی عظیمہ بڑی، تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ جن میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے ان کی برائیاں دور کر دے، اور یہ اللہ کی بڑی کامیابی ہے، اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ جذبات میں سکون اللہ کی طرف سے۔ اس آیت کے شان نزول میں آیت نمبر 2 کے تحت درج شدہ حدیث ملاحظہ فرما لیجیے، یعنی حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں نے جو کمال صبر اور اللہ اور اس کے رسول کے بے چوں چرا اطاعت کا مظاہرہ کیا، اور اس کا مسلمانوں کو بھی اجر ملے گا، اور مسلمان عورتوں کو بھی جنہوں نے کسی نہ کسی صورت میں اس غزوے میں حصہ لیا تھا، کیونکہ مجاہدین کو بطیب بے خاطی روانہ کرنے، بعد میں گھر کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری میں عورتوں کا جتنا بھی حصہ ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے، بالخصوص ان حالات میں کہ رسول اللہ صحابہ کی کثیر تعداد کے ساتھ لے جا رہی ہوں اور مدینے کے ارد گرد دشمن موجود ہوں۔ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور عذاب دے گا منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، الظَّانِينَ، گمان کرنے والوں، باللہ، اللہ پر، ظن السوء، گمان برے، علیہم، ان پر، دائرہ السوء، بری، وغاضب، اور غضب، اللہ نے، علیہم، ان پر، ولعنہم، اور ان پر لعنت کی، وعد، اور تیار کے، لہم، ان کے لیے، جہنم ساعت، برا ہے مصیرہ، ٹھکانہ۔ اور منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں، بری گردش انہی پر پڑ گئی اور ان پر اللہ کا عذاب ہوا، اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ منافقوں کا گمان کہ اب وہ مسلمان کبھی واپس نہ آ سکیں گے۔ غزوہ حدیبیہ میں کوئی منافق شریک نہ ہوا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس غزوے میں اموال غنیمت کا کوئی قصہ ہی نہ تھا، اور مسلمان محض رضائے الہی کے لیے عمرے کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو کافروں نے مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، اور حالات کا شیطہ ہوتے گئے تو یہ خبریں مدینہ بھی پہنچ رہی تھیں، چنانچہ منافقوں نے خوب بغلے بجانا شروع کر دی کہ پہلے تو قریش مکہ یہاں اپنے وطن سے بہت دور آ کر لڑائی کرتے تھے، لیکن اب مسلمان خود ان کے گھر پہنچ گئے ہیں، اور اب یہ وہاں سے بچ کر کبھی نہ آ سکیں گے۔ اس صلح سے اور مسلمانوں کی بخیر و عافیت واپس مدینہ پہنچ جانے سے منافقوں کے دل کی جلن میں مزید اضافہ ہوا، ان کے درپردہ کئی منصوبوں پر پانی پھر گیا۔
اور یہی ان کے لیے کافی سزا تھی۔ دوسری طرف مشرکین مکہ اس بات پہ بغلے بجا رہے تھے کہ وہ مسلمانوں سے اپنے من مانی شرائطان تسلیم کروانے میں کامیاب ہو گئے، حالانکہ بعد میں یہی شرائط ان کی جڑ کاٹ دینے والی ثابت ہوئی۔ سب سے توہین آمیز شرط یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ آ جائے تو قریش مکہ سے مسلمانوں کو واپس نہیں کریں گے۔ اس شرط کا جو نتیجہ نکلا اس کا حال ہم ابتدا میں لکھ چکے ہیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ قبائل عرب میں سے جو کوئی فرقین میں سے کسی کا حلیف بننا چاہے بن سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بنو خزاع مسلمانوں کے حلیف بن گئے اور بنو بکر قریش مکہ کے۔ بنو خزاع اور بنو بکر میں جھگڑا ہو گیا تو قریش مکہ نے صلح نامہ حدیبیہ کے اہل الغرم بدعہدی کر کے اپنے حلیف بنو بکر کی مدد کی اور بنو خزاعہ پر زیادتی کی۔ چنانچہ مشرکین مکہ کی یہی بدعہدی فتح مکہ ان پر وبال اور ان کے زوال کا سبب بن گئی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ فریقین 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ اس شرط کا حشر یہ ہوا کہ جب بنو خزاعہ نے جا کر مدینہ میں آپ سے فریاد کی اور قریش مکہ کی زیادتی اور بدعہدی کا ذکر کیا تو اس معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے خود ابو سفیان کو مدینہ جا کر منتیں کرنا پڑیں، پھر بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ مسلمان اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے اور 3 دن کے لیے مشرکین مکہ اس شہر کو خالی کر دیں گے۔ اس شرط پر ٹھیک طور پر عمل درآمد ہوا اور یہ مسلمانوں کی انتہائی دیانتداری اور شرافت تھی کہ وہ اپنے عہد کو محلوظ رکھتے ہوئے عمرہ کر کے 3 دن کے بعد واپس چلے گئے۔ مسلمانوں کے بجائے اگر کوئی اور ہوتا تو جس طرح شہر خالی پڑا تھا فوراً اس پر قبضہ کر لیتا اور یہ خطرہ مشرکین مکہ کو بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور مشرکوں کی آرزو اور تدبیروں کو نہ صرف ناکام بنایا بلکہ ان کی تدبیریں انہی پر الٹ پڑ گئیں۔ بعد میں انہیں جو عذاب دنیا میں دیکھنے پڑے یا آخرت میں ان سے دوچار ہونا پڑے گا وہ مستزاد ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ، اور اللہ کے لیے لشکر سماوات یا آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وَكَانَ اور ہے اللہ عزیزاً غالب حکیماً حکمت والا۔ آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ کے ہیں اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت کرنے والا ہے۔ یہ لشکر فرشتے ہوں یا ہوائیں ہوں، غرض کے جتنے بھی باطنی اسباب ہیں سب اللہ کے قبضے میں ہیں اور ان سے یہ کام بھی لے سکتا ہے کہ میدان جنگ میں ان سے مسلمانوں کی مدد کرے اور کافروں کو پٹوا دے، اور یہ کام بھی لے سکتا ہے کہ بدکردار لوگوں کے مکر و فریب کی چالوں کو انہیں پر الٹ دے اور حالات ہی ایسے پیدا کر دے کہ وہ خود ہی اپنے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جائیں، اور یہ سب کچھ ان کی حکمت اور ثوابدید پر منحصر ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہداً گواہی دینے والا، ومبشراً خوشخبری دینے والا، ونذیراً اور ڈرانے والا۔ اے نبی ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا، تاکہ تم ایمان لو، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ اور اس کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اور اس کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ اور اللہ کی تسبیح کرو، بُکْرَةً وَأَصِیلًا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللہ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، تاکہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یبایعونک آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما اس کے سوا نہیں، یبایعون اللہ کہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ اللہ کا ہاتھ ہے، فوق اوپر، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے، فمن پھر جس نے نکث توڑ دیا عہد، فانما تو اس کے سوا نہیں، ینکث اس نے توڑ دیا علی نفسہ اپنی ذات پر، ومن اوفی اور جس نے پورا کیا بما عہد جو اس نے عہد کیا علیہ اللہ اللہ پر سے، فسیؤتیہ تو وہ ان قریب اسے دے گا اجر عظیم۔ بلا شبہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو شخص اس عہد کو توڑ دے گا اسے توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا تو ان قریب اللہ اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ بیعت الرضوان خون پر بیعت تھی۔ یہ بیعت اس شرط پر لی جا رہی تھی کہ اگر شہادت زبان کی خبر درست ہو تو مسلمان ان کا قصاص لینے کے لیے جان لڑا دیں گے، اور جب تک کہ مقصد پورا نہ ہو جائے گا کوئی زندہ واپس نہ جائے گا۔ اس کی بیعت کی صورت یہ تھی کہ بیعت کرنے والا نیچے ہاتھ رکھتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر عہد لیتے۔ سیدنا عثمان کی بیعت کی صورت، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر چونکہ یقینی نہ تھی، بس افواہ ہی تھی، اور ان کے زندہ سلامت ہونے کا امکان موجود تھا، لہذا آپ نے سیدنا عثمان کی طرف سے بھی خود ہی بیعت کی، اپنا ہی ایک ہاتھ نیچے رکھا اور دوسرا اوپر رکھ کر بیعت کی، گویا آپ کو سیدنا عثمان پر اتنا اطمینان تھا کہ اگر وہ زندہ ہے تو یقیناً ایسی بیعت سے کبھی پیچھے نہیں رہ سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ بیعت دراصل اللہ ہی سے عہد تھا، نیز اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے والوں سے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ہاتھ کے اوپر دوسرا رسول کی شخصیت کا ہاتھ ہے جسے تم عہد کر رہے ہو، بلکہ یہ اللہ کے نائب رسول کا ہاتھ ہے جو اس وقت اپنی ذات کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے تم سے بیعت لے رہا ہے۔
بیعت کی مختلف صورتیں۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کئی بار بیعت لی۔ سب سے پہلی بیعت بیعت العقبہ تھی، جس میں اہل مدینہ نے اقرار کیا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائیں تو وہ ہر تنگی ترشی میں ان کی مدد کریں گے اور ان کی جان کی حفاظت کریں گے۔ یہاں جہاد یا خون پر بیعت کا ذکر ہے، اور بعض مقامات پر بھلائی کے کاموں کے کرنے اور برے کاموں سے اجتناب کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، اور ایسی بیعت آپ مردوں سے بھی لیتے تھے اور عورتوں سے بھی۔ امیر کی سماع و اطاعت کی بیعت لازم ہے، خواہ یہ بالواسطہ ہو۔ یہاں ایک عام سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیعت ہر شخص کے لیے ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ضروری صرف وہ بیعت ہے جو امیر المومنین سے سماع و اطاعت کے اصول پر کی جاتی ہے، اور یہ بالواسطہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مقصود صرف مسلمانوں کی جمعیت اور سیاسی قوت کو مضبوط بنانا اور مشترکہ طور پر اللہ کے دین کو سربلند کرنا اور رکھنا ہوتا ہے۔ پیروں اور فقیروں کی بیعت رہی وہ بیعت جو پیروں مشائخ نے لازمی بنا رکھی ہے، تو یہ ہرگز واجب نہیں، البتہ مشروع ضرور ہے، اور وہ بھی اس شرط پر کہ اس کو ڈسکس نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اوکے، ہم نے سورۃ فتح کا رکوع نمبر 1 مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کر دیں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔